احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کل کے پارے کے میں جو ہم نے وہ چیزیں تھیں کل جو پڑھی تھی اس کو پہلے دہرا لیتے ہیں کہ پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ دوسری بات، ظلم کو دور کرنے کے لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم پہ ظلم کرتے جائیں گے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تیسری بات، وعدے پورے کرنے چاہیے، اور چوتھی بات، دشمنی میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے، اور پانچویں بات، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو بلند آواز سے نشر کرنے اور پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی برائی جو ہے اگر کسی نے برا کیا تو اس کو پھیلانا، اونچی آواز میں بولنا اور دوسروں کو بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ساتویں بات کہ راسخون فی العلم، کیا چیز ہے یہ؟ کل میں نے بڑی تفصیل سے سمجھائی تھی والی بات۔ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی بندوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ سختی برتتے ہیں۔ پورے پارے کا بنیادی پیغام کیا تھا کل پورے پارے کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ درگزر کرنا، درگزر سے کام لینا، دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت سی تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نیکی کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں، بعض کا تو اپنے لیے دعا کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب علم انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اپنے لیے دعا بھی نہیں بندہ مانگ سکتا، تو آپ کے لیے دوسری مخلوق دعا کرنے لگتی ہے۔ خاص طور پر استغفار اور کسی عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی جیسی علم کے سیکھنے اور سکھانے سے ملتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا کتنی افضل عمل ہے یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے تمام اہل زمین اور اہل آسمان، جہاں تک کہ چونٹی اپنی سوراخ میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور کرنے کا کام کیا، ہمیں سیکھی ہوئی باتوں کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک شیئر کرنا ہے، لازمی ہے یہ۔ تو علم کے ذریعے جنت کے راستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو یہ سفر جنت کی طرف جانے کا سفر ہے۔ تو ابھی سے اپنی نیت باندھ لیں کہ ہم نے یہ رمضان کے بعد ضرور یہ کلاسز جو ہے لینی ہے۔ کون سی کلاسز لینی ہے؟ قرآن کلاس ضرور اٹینڈ کرنی ہے اور علم سیکھنے سکھانے والے بننا۔ تو یہ سفر جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ سفر کسی کلاس روم کے لیے نہیں، کسی مجلس کے لیے نہیں، اس میں نیت کا حصول کیا ہونا چاہیے؟ جنت کا حصول ہونا چاہیے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے میں نیت ہونی چاہیے جنت کا حصول۔ یہ وہ علم ہے جو دنیا کے علاوہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دینے والا ہے، یعنی دنیا کا علم تو دنیا میں ہی فائدہ دے گا، مرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا، دنیا کا بھی علم ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اور لیکن اس علم کو بھی اپنے جو ہے اس کو لازم اپنے اوپر کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جو نفع مند ہو، تیسرا نیک اولاد جو ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، یعنی مرنے کے بعد بھی نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کا پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی،
قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ کا قرآن تھا یا آپ نے اسے کسی کو لے کر دیا، جس پر وہ پڑھتا رہے گا تو وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو مسجد میں جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یعنی نہر، کنواں، پانی کا نل، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مخلوق کو جو پانی ملتا رہے۔ تو صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، یعنی کوئی بیماری پریشانی نہیں، پھر بھی وہ صدقہ نکالتا رہا، تو ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی سے ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کاموں کے لیے حریص ہونا چاہیے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دے۔ یہ کس قدر نفع کا سودا ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری نیت، شوق اور جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے اور اسے آگے بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی اللہ کے کلام کو سن کر رونا صالحین کا طریقہ ہے۔ علماء جو اللہ کے علم رکھنے والے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن بے ہوش ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں لیکن چلاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو سب سے بہترین ہے۔ تو سورہ زمر میں اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، یہ ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر لے کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتے ہیں، جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی بھی ہادی نہیں۔ تو یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں چھو سکیں گی، یعنی وہ آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیت نجاشی یعنی حبشہ کا جو بادشاہ ہے، اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھیں جو آنسوؤں سے چھلکنے لگیں۔ تو آنکھ کا پانی، آنسو یا آنسوؤں کا ایک قطرہ دیکھنے میں ایک معمولی چیز ہے، کہیں بھی گر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کا کلام سن کر روتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اپنا جائزہ لیں کہ یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہی بہنے چاہیے، لیکن ہم عام طور پر کن چیزوں کے لیے روتے ہیں؟ دنیاوی چیزوں کے لیے۔ ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ تو یہاں شاہدین سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں، یہ گواہی دینے والی امت ہے۔ اس امت میں شامل کیسے ہونا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر اس امت میں شامل ہونا ہے۔ تو اس کے بعد قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی، تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی توحید کو جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امت وسط اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں 143 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں
نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائے جو ہمارے پاس آیا، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ یعنی ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے، اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے گناہ کیا ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے، تو انسان خیر و بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف ہی چل نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ یعنی انہیں اس بات کے بدلے تو گویا اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے۔ اگر مال کے ساتھ نیکی نہ کر سکیں یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے، بیمار ہے، کمزور ہے، تو یاد رکھیں اچھی بات پر بھی جنت مل رہی ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانے میں آخر کیا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی بن یزید سے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا، تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا، اس میں بھی یہی تھا کہ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن افسوس یہ کہ زیادہ تر ہماری باتیں یا دوسروں کے دل دکھا دیتی ہیں یا بیکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے، اچھی باتوں کا شوق رکھیے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے وہ اچھی بات کا کرنا صدقہ ہے، تو اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے، اچھی باتوں کا شوق رکھیے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیت کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایمان والوں کے لیے پاک، عمدہ، لذیذ چیزیں، ایسی پسندیدہ چیزیں ہیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں، وہ حلال کی گئی ہیں، اور ان کو حرام کرنے کی ممانعت ہے۔ عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، جو عبادت گزار اور علماء اپنے اوپر عورتوں اور لذیذ کھانوں کو حرام قرار دے دیں یا اپنے آپ کی عبادت خانوں تک محدود کر لیں، تو یہ ان کے زہد اور تقوی ہے۔ لیکن یہاں مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ جائز، پاک اور حلال چیزیں حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اسراف یا زیادتی نہ کی جائے۔ تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں، ان کو کبھی بھی خود سے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو بہت ہی کم سمجھا، تو اور آپ سے ہمارا کیا مقابلہ کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ رات بھر نماز ہی پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں تو ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا، کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی؟ اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو دین اسلام ایک معتدل دین ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، ان کی حدود کے اندر رہ کر جائز سمجھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ان میں سے کھاؤ، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔
چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوج درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ایسی قسم پر اللہ نے پکڑنا ہے جس کے پیچھے کوئی ارادہ نہیں ہے، اس قسم پر نہیں پکڑنا، لیکن جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا ہو اس کی پکڑ ہے۔ جیسے بعض کا ہم ویسے ہی یعنی تقیہ کلام ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اللہ کی قسم ایسے یہ کام ہے، فلاں اللہ کی قسم یہ کام ہے، تو ایسی قسموں پہ کفارہ نہیں ہے، لیکن جو ارادتاً کھائی گئی ہو کہ یہ واقعی اللہ کی قسم یہ ایسے ہی ہے تو اس قسم پر کفارہ ہے۔ تو جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم کھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر توڑ دی ہو تو اس کا کفارہ دینا چاہیے، اور جس کی تفصیل جو ہے اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزماتی سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت میں بیان کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیو اور نہ فروخت کرے، تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ تو بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی خمر جو ہے کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، ایسی چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، اور خمار یعنی عورت کے دوپٹے کو بھی خمار کہا جاتا ہے جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو شراب سے منع کرنے کی وجوہات جو ہے شراب ہر خباثت کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے ہوئے شراب ہوگی۔ تو یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ شراب سے متعلق ہر عمل معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے، ایک خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس یہ لے گئی ہو، اور اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اسے کیوں منع کیا گیا؟ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی انسان کو روک دیتی ہیں، روپے پیسے کا ضیاع بھی ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور وہ ایمان لائے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے، انہوں نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی بہت ضروری چیز ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ پریشان تھے کہ وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو متقی تھا، مومن تھا، احسان کی روش پر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا، اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نہ اس وقت تک ویسے ہی معافی ہے۔ تو متقی محسن اور متقی مومن سے بہتر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے نیزے
اس تک پہنچتے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے بن دے کے کون ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہے لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کوئی ایسی جاب، ایسا کام ملا جس میں بڑی زبردست آمدنی ہے، سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور آپ کو ضرورت بھی ہے، تو آپ صرف اس کے لیے چھوڑتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں نا جابس جس سے اللہ تعالیٰ ناراضگی مول لینا ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا کہ ایسے موقع کے سامنے آنے کا کیا تھا کہ وہ آپ کا امتحان تھا۔ تو مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں تھے، شکار ان کے ہاتھوں تک پہنچ رہا تھا لیکن ان کو ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیوں روکے رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا ان کو، یہ احسان کی خشیت کا امتحان تھا۔ اور بعض جگہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا، تو آپ رب کی خاطر غلط کام نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ تو اسکرین پر حرام چیزیں دیکھنا صرف اسی وقت روکی جا سکتی ہے جب اللہ کا ڈر ہو۔ جیسے اب آگے رمضان آ رہا ہے تو بے شک کوئی بھی نہ ہوگا لیکن آپ پھر بھی کھائیں پیئیں گے نہیں، تو اس میں کیا آپ کے دل میں ہوگا؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو شوہر کو بیوی کا ڈر، بیوی کو شوہر کا ڈر، یا بچوں کو باپ کا ڈر کسی کو نہیں روک سکتا، کیونکہ کچھ لوگ غلط کام کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل کی غذا پھر وہی حرام چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے روکنے کا طریقہ بھی اللہ کا تقوی ہی ہے۔ ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں بے برکتی ہو گئی، طرح طرح کی مصیبتیں آفتیں آ گئی، تو یہ سوچ انسان کو حرام سے روک دیتی ہے چاہے کتنے ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم حالت احرام میں ہوتے شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مارے گا تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے جو 2 عادل آدمی کریں گے۔ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ قربانی کا دم جو ہے کعبہ ہی میں دیا جائے گا، اور غلطی کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے ورنہ اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن چونکہ شکار کے علاوہ سمندر میں اور غذائیں نہیں ہوتی تو اس لیے سمندر کے سفر میں جو ہے شکار کرنا حلال کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، حرمت والے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی اور پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ کہ تم جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی رحمت اللہ کی جو رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور عذاب اس کا فعل ہے، سزا اور جزا اس کی رحمت غالب ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو جو بھی تم چھپاتے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کی نہیں ہے۔ یعنی وہ کسی کو بھی ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ زبردستی منوایا جائے۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق، اس پر ثواب و جزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ تو ہم میں سے کوئی یہ کام کرتا ہے؟ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی دلیل کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا، فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن میں، اس مہینے میں، اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ جب تم اپنے رب کے ساتھ ملو۔ خبردار کیا، میں نے حکم پہنچا دیا، اور لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گوار ہے، اے اللہ تو گوار ہے۔ 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا
کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچائے، یعنی جو وہاں پہ موجود تھے اب وہ غیر موجود کو پہنچائے، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس میں کرنے والا کام کیا ہے کہ آپ یہاں سے جو بھی سیکھے جائیں وہ آگے ضرور پہنچایا کریں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں بے شمار حافظ قرآن نکلے ہیں، اور نہ صرف قرآن کے بلکہ حدیث کے حافظ بھی یہ تھے۔ تو اسلامی کلچر میں حافظ اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 احادیث یا اس سے بھی زیادہ یاد ہو۔ تو ایک کے ساتھ حافظ نہیں لکھا جاتا، یہ ٹائٹل بہت غیر معمولی کسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو اب تو جس کو چاہے اگر 4 صورتیں بھی یاد ہیں تو وہ بھی حافظ بن جاتا ہے۔ تو آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ پاک چیزیں جو ہے پاک اثرات رکھتی ہیں اور پاکی کا انجام بھی اچھا ہے۔ حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو پاکیزہ کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، جیسے سورہ فاطر میں آتا ہے خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے، تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال یا کلمات نہیں، ہر چیز میں پاکیزگی ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ کثرت سوال سے یہاں منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ وقت آنے پر چیزیں تمہارے سامنے سب آ جائیں گی، بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ یعنی کان پھٹی اونٹنی، نہ ہی صاحبہ یعنی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ ہی وسیلہ اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ ہی حام یعنی بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یعنی یہ مویشی جانور تھے جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ لوگوں نے خود یہ چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اور آج بھی ہم دیکھیں دین میں کتنی ہی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جو کہ دین میں ہے ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے دین کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، یعنی دین کے معاملات اور احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کر کرنا ہے، مثلا میری ساس بھی 11ویں شریف کا ختم دیتی ہیں تو اس لیے میں بھی دیتی ہوں، یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تو آپ دیں۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر نہیں دلیل ہے تو آپ یہ کام مت کریں۔ بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے یعنی ٹریڈیشن میں شامل ہو جاتا ہے، رسم و رواج اس میں ہوتا ہے۔ تو ان کے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے، بس یہ دلیل ہے، تو یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں ہوگی۔ کسی بھی نیکی کے کام کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہونی بہت ضروری ہے۔ تو لوگوں کے دین اور دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں، بعض کا دین کے علاوہ کلچر کے نام پر بھی کچھ ایسی چیزیں حرام کر رکھی ہیں جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا، جیسے اپنے خاندان اور ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ بعض خاندان ایسے بھی کرتے ہیں نا، اپنی ذات برادری سے باہر شادیاں ہی نہیں کرتے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے بھی ہمیں دیا۔ لیکن ہم یہ چیزیں کبھی بھی نہیں سوچتے۔ ہم جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سبق دیا، ہم اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور ایون کہ اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ ہم بھی آج مسلمان نہ ہوتے۔ یعنی ہم نے ابھی تک جو ہے اسلام، میرے خیال میں اتنی عمریں ہماری چلی گئی ہیں، ہم نے ابھی تک اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، صرف اتنا اسلام سمجھا جتنا ہمارے ماں باپ نے ہمیں سمجھا دیا، بس اس سے آگے ہم ایک لفظ بھی نہیں پڑھے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے خود تو وقت لگاتا رہے، اپنی عبادات اپنی اصلاح کو بھول جائے۔ تو سب سے پہلے کس کی فکر ہونی چاہیے؟ اپنی فکر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس آیت سے کچھ اور مطلب نکال لیتے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا واجب نہیں، ہمیں صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے۔ اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان تبلیغ میں اپنی پوری قوت اور کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانیں تو ان کی ذمہ داری بتانے پر نہیں، ان کا بھٹکنا بتانے والے کو نقصان نہیں دے گا۔ یعنی ہم بتاتے جا رہے ہیں نا، ہمیں جو علم ہوتا جا رہا ہے ہم آگے بتا رہے ہیں، تو اگر پھر بھی وہ گمراہ ہے تو اس کا گمراہ ہونا، اس کا بھٹکنا ہم پر نہیں ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ ہو، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی موت ایک مصیبت ہے کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور اگر مال چلا گیا تو واپس مل سکتا ہے لیکن موت سے واپسی نہیں، اسی لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے۔ لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت کو یاد ہی نہ کرے، اس کی تیاری نہ کرے۔ کیا اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمیں ابھی موت ہو جائے تو کیا ہماری آخرت کی تیاری ہے؟ کبھی اس بارے میں آپ بیٹھ کے سوچئے گا کہ ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے، یہاں وصیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ مرنے کے بعد ملکیت وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں مال کا کوئی حصہ خاص مقصد کے لیے وقف ضرور کرنا چاہیے، کسی مسجد کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے، کسی کنواں کھدوانے کے لیے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ نکال کر کوئی خاص یعنی مت رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کے رشتہ دار تو آپس میں بانٹ لیں گے، وہ آپ کے نام کا کیا دیں گے، تو لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نام کا پہلے ہی دے سکیں۔ تو آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد وہ آپ کا نہیں رہے گا۔ ہاں اتنا حصہ آپ کی وصیت کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وصیت کر جائیں گی، تو باقی مال تو وارثوں کا ہو جائے گا۔ وصیت مال کے 1/3 حصے پر ہوگی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے اس میں سے دوسرے 2 افراد جو وصیت کرنے والے قریب ترین ہو ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ تو ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ حق پر ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں دیتا۔ یہی تقویٰ کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے تو آپ ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے، ان کو پتہ نہیں ان کی امتیں کیا کرتی رہی ہیں۔ اصل میں قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کچھ گناہ نہیں کیا۔ جب رسولوں سے ہیبت کم ہوگی تو امتوں کے باروں میں بھی وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں۔ جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے اور وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سبھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ مال، نہ شہرت، نہ نام، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے ہیں، جب میں نے
تمہیں کتاب اور حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں سے پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے۔ یہ کس میں خوبیاں تھیں یہ ساری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی اس آیت سے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد ہوتا ہے، یعنی انہوں نے رب بنا دیا تھا نا، تو یہ رد ہے اس بات کا۔ انہوں نے تخلیق کے سارے کام کس کے حکم سے کیے؟ اللہ کے حکم سے۔ ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا گیا۔ تو عیسیٰ سے جو معجزات سرزد ہوئے تھے جن کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس لیے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے۔ اصل قدرت کس کی ہے؟ قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب میں حواریوں کے دل میں ڈال دیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اب گواہ ہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہ کون سا خوان تھا؟ ہاں، یہ مائدہ کا مطلب ہے خوان، یعنی دسترخوان، کھانے کا، یعنی انہوں نے کھانا مانگا تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک عمدہ کھانا پیش کیا جائے۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا بھی چاہیے۔ جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہے وہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ تو جو لوگ بھی اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے حالات خراب ہے، جاب نہیں ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق کہہ کر پکارنا بھی یہ جو ہے رزق عطا کرنے کی ایک کنجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہے گا آپ پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں یہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا الوہیت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت انداز پتہ چل رہا ہے کہ جواب دینے سے پہلے تسبیح انہوں نے کی ہے، اور یہ بھی اچھا طریقہ ہے کہ اگر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں کوئی لیکچر وغیرہ کے دوران یا بیچ میں، تو سبحان اللہ اگر کہہ دیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے، یعنی سننے والے اور سنانے والے دونوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خاص اس مقام پر تسبیح کیوں کی؟ اس لیے کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے اس سے خود بری ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ کی عظمت اور اس کی پکڑ کے خوف سے وہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے پاکی بیان کرتے ہیں۔ بندے کی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ادب اختیار کرے۔ کیا ہم دعاؤں میں ایسے کرتے ہیں نا؟ کون سے کلمات سے دعا شروع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بچے سے بات کریں، یا یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ہم فرینک ہیں، اس طرح سے۔ تو ہر طرح سے بات کر لینی چاہیے، لیکن ادب و احترام جو ہے وہ لہجہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔
اور میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں سے موجود ہوں کہ جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتا ہے، کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندوں کے ساتھ ساتھ ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، جنگل ہو صحرا ہو، وہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے، اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو اس کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس لیے ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ سچائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتی ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاتھ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ الانعام، سورہ انعام مکی ہے، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ مکہ میں نازل ہوئی یہ صورت، اور یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہونے والی صورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات، ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کسی کو ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جائے، اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے، اور واقعی تعریف کے لائق ہو۔ جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی تعریف بھی ہو اور عظمت بھی ہو۔ وہ تعریف جو محبت کے بغیر مدح کہلاتی ہے، جیسے بادشاہوں وغیرہ کی لوگ تعریف کرتے ہیں، ان میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی جن کے آغاز میں الحمدللہ ہے۔ تو حمد اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے تو اس کی کامل صفات کی بنا پر۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ الحمدللہ، تو یعنی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حمد یعنی تعریف، ماضی، حال، مستقبل، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے۔ وہ تعریف کے لائق بھی ہے اس کے صفات کمال کی وجہ سے، اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اسی لیے الحمدللہ۔ اس نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، اندھیرے زیادہ ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ کی ربوبیت سے، اور اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی الوہیت سے کفر کیا تھا۔ وہ اللہ کو الہ نہیں قرار دیتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اسے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے۔ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اسے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، حمد اور شکر کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا رب ہے، مالک الہ ہے، عبادت کے لائق ہے۔ تو وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، اور مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، وہی زمین میں ہے، اور وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اعراض کا مطلب نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا، جبکہ غور و فکر کرنا واجب ہے۔ کائنات کے نشانیوں میں سے غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے، پھر اسی کے سامنے جھکنے کو دل چاہتا ہے۔ پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلایا
جب وہ ان کے پاس آیا چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے مسلح دھار بارشیں برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھی۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، یعنی گناہ نعمت کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ گناہوں کی کثرت پر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سیکھنے کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو غور و فکر کریں کہ کیوں آئی ہے، میں کیا غلطی کر بیٹھی ہوں۔ اس غلطی کو سوچ کر توبہ، استغفار اور صدقہ خیرات کیا جائے تاکہ وہ مصیبت ٹل جائے۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تب بھی وہ کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑھتے ہیں۔ اگر رسول فرشتہ بھیجتے تو وہ فرشتہ جو ہے عام انسان کو تو نظر ہی نہ آتا، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جب دین کی وجہ سے، یعنی نماز، حجاب سے مذاق اڑایا جاتا ہے تو غم نہ کیا کرو، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ بعض اوقات گھر کے اندر مذاق، اور بعض اوقات گھر سے باہر، بعض اوقات مذاق اڑانے والے شروع میں لا علمی کی بنا پر باتیں بناتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی تعاون کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کے تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ بندوں کی باتیں بنانے کی وجہ سے چھوڑنا نہیں، یہ ہماری نیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہے۔ آپ پوچھیں کس کے لیے ہے؟ جو آسمانوں میں، جو زمین میں ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا۔ وہ قیامت کے دن ضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہاں سے ایک بہت اچھی بات پتہ چل رہی ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، تو اس رحمت سے الفاظوں سے مانگنا چاہیے۔ یعنی جیسے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمت فإنک لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ بے شک تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی سکون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رات میں سکون ٹھہرا ہوا ہے، رات آتی ہے تو بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں۔ رات میں ایک سکون اور راحت کا سما آتا ہے، اور اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں؟ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھلاتا، وہی سے کھلایا نہیں جاتا۔ اور آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اسے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں کہ ہوگا تو دے گا، اس کے پاس تو ہر چیز ہر وقت موجود ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، اس سے مانگے، اس لیے مانگنا ذلت کا بھی باعث نہیں، بندوں سے مانگنا بعض کا ذلت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں
وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ اسے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے؟ پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی وہاں پھر اپنے ہی عمل کو جھٹلا دیں گے، شرک کا انکار کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اور وہ سب ان میں گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ نہ اس کو سمجھے، نہ ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا کہ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی کتاب ہوتی، کچھ لوگ سنتے پڑھتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، کچھ اسی کے ذریعے عزت پاتے ہیں، کچھ اسی کو چھوڑ کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اس کتاب سے ہدایت پاتے رہیں، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں۔ گناہ گار دل قرآن کے راز سمجھنے سے بھی عاری ہوتا ہے۔ گناہ گار دلوں میں حسد، کینہ، نفاق بھرا ہوا تھا۔ ان دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا، قرآن کو سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ قرآن پڑھ کر سن کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں۔ تو استغفار کریں، کیا پتہ کون سا گناہ رکاوٹ بنا ہوا اللہ کی بات سمجھنے میں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو استغفار شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ملتا جلتا کوئی گناہ کیا ہو جو قرآن سمجھنے میں رکاوٹ بن گئی۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو 100 تفاسیر لکھا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی تو بیٹھ کے صرف استغفار ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں قرآن سمجھنا ہے تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے سمجھ و فہم اور فقہ میں اضافہ فرمائے، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور شعور ہی نہیں رکھتے۔ اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اہل مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ یوم آخرت وغیرہ کو نہیں مانتے تھے، اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ کس چیز کا کفر کرتے تھے؟ وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا بتاؤ یہ اب حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے، یا تو اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کہا کہ وہ نہیں ہے تو وہ قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کر لیا جائے گا، اور پھر کیا بنے گا؟ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی لاب اور لو، یعنی لاب کہتے ہیں ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا، اور ہر وہ کام جسے انسان غفلت میں پڑ جائے وہ لہو ہے، یعنی کھیل تماشا۔
اور یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے. مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں آخرت کے سامنے رکھ کر کام کرتا ہے. جبکہ کافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے، ادھر کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ اور پھر بس ختم. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. کس کو غمزدہ کرتی تھی یہ باتیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لوگوں کا مذاق اڑانا، اعتراضات جب پیغمبر کے دل پر اثر کرتی ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں، اس لیے جب کوئی ایسی بات کرے تو اپنے نفس یا اپنی ذات کے خلاف پڑتی ہیں تو وہ ہمیں غمگین نہیں کرتی، لیکن اس غم میں ڈوبنا بھی نہیں چاہیے. یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ در حقیقت کس کو جھٹلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں تھے تو یہ آپ کے بڑے دوست بنتے تھے، اور جب آپ دین پر آئے تو آپ پر ان کو اعتراض ہو گیا. اصل اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ آپ کے پیغام پر ہے، اس چیز پر ہے جو آپ نے اختیار کیا. یہ راستہ آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے. تو ایسے لوگ دراصل اللہ کی باتوں کا انکار، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی. یعنی یاد رکھیے افضل ایمان صبر کرنا لازمی ہے، یہ ہماری عادات کا حصہ بن جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. تو پھر مشکل آئے تو وہاں آسانیاں بھی تلاش کریں. اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گرا گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. یعنی ان کی بات نہ مانیں، ان کے مطالبات نہ مانیں. تو بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی اس سے مراد مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے جس کا دل ایمان سے روشن اور جگمگاتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل مر چکا ہے، جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور کوئی جانور زمین میں، نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں. ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے اندھیروں میں پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا سیدھے راستے پر چلا لیتا ہے. اور آپ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم ان سب کو بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو. اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، پھر ہم نے اس کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یعنی کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی دکھاتے ہیں اور جھکتے نہیں، دعا نہیں کرتے. تکلیف کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے عاجزی کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جب تکلیف آتی ہے تب عاجزی اختیار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اکڑنے لگتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو اپنی پرانی جو ہے وہ ڈگر پر واپس وہ آ جاتے ہیں. تو قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادت اور توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیف میں بھی، اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بن کر رہتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب؟ تو اگر اس تکلیف کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو گئے تو وہ امتحان اور آزمائش تھی. اگر اس تکلیف کے بعد اللہ سے ناراض ہو گئے تو وہ عذاب ہے.
تو یاد رکھیے مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گر گرا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض کا کسی وظیفے کو 1000 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں سے ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے وظیفے کو۔ ہم کتنے وظیفے کرتے ہیں؟ کرتا ہے کوئی وظیفہ؟ تو عاجزی کی ہے، جو پڑھے اس کو سمجھ کے پڑھے، پوری توجہ سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جب ماں سے رو کر فریاد کرتا ہے تو ماں ناجائز مطالبہ بھی مان لیتی ہے، ماں سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ ساری ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، کیا وہ ہمارے رونے پر ترس نہیں کھائے گا؟ لیکن ہم اللہ کے آگے کہاں روتے ہیں؟ نہ اس کی خشیت سے روتے ہیں، نہ مصیبت آنے پر روتے ہیں، بس دنیا کے مسائل پر ہی رو رو کر آنسو خشک کر لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے رب کو گر گرا کر خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ ہاتھ سے بھرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اس کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے تکلیف آنے پر اسے پلٹ پلٹ کر رو رو کر دعائیں کرے، تکلیف میں مشکل میں گر گرانا چاہیے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آئے تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی شیطان نے ان کی غلطیاں انہیں خوبصورت بنا کر دکھا دی۔ یہی عذاب ہوتا ہے کہ انسان پر مصیبت آئے، انسان اکڑ جائے اور اپنی غلطی کی تعویلیں کرنا شروع کر دے۔ جب انہوں نے اپنی نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس ہو گئے۔ یعنی یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے، اس کے باوجود دنیا اس کو فراغ ہوتی ملے۔ یعنی دنیا کا وسیع ہونا، تنگ ہونا، دونوں ہی آزمائش ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت ہی نہیں ہے، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ تو یاد رکھیے خوشی یا غمی اللہ کا قرب نہ چھوٹے، اللہ سے دوری کا باعث یہ دنیا ہلاکت کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد۔ اللہ جب ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ظالموں کے خاتمے پر الحمدللہ پڑھی جائے گی، کیونکہ گناہ گار لوگوں کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا آرام پانے والا یہ آرام پا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن بندے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پا گئے، یا وہ بدکار بندہ جسے اللہ کے بندے اور شہر اور درخت اور چوپائے سب آرام پا گئے۔ یعنی دو ہی انسان ہوں گے نا، ان میں سے کوئی ایک ہی بندہ ہوگا جس کی میت جا رہی ہے۔ تو بعض لوگوں کی موت پر آسمان زمین روتے ہیں کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی، کیونکہ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کو ہدایت دے، آمین۔ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جس سے سارا گھرانہ جو ہے تنگ ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا، تو اس کے لیے بعض کا بد دعائیں بھی کی جاتی ہیں، یا اللہ اٹھا لے اس کو کیونکہ اس نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے۔ بعض کا تو ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اپنے گناہوں، زیادتی، ظلم اور اکڑ اور تکبر کی وجہ سے دوسروں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ساری چیزیں یعنی شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ تو آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے؟
آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھر پھر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اصلاح کریں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنا اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کو فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا ہوں مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، اس کے سوا نہ کوئی اس کے حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں ذکر کر کے صبح شام کا وقت آیا ہے کہ کیونکہ یہ دونوں اوقات جو ہے مشغولیت کے اوقات ہیں، دنیا کے کاموں میں غلبہ ہونے لگتا ہے، تو جو مشغولیت کے اوقات میں اللہ کو یاد کرے گا، فرصت کے اوقات میں یاد بھی کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبح شام اپنے بندوں کی خبر بھی لیتا ہے۔ جب فرشتے تبدیل ہو کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے بتاتے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر و عصر کی نمازوں میں کرامن کاتبین کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی رات والے فرشتے اور صبح والے فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر قیمت کو جانتے ہیں، اس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے، یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی غلطی کرنے پر صبح شام رب سے توبہ کا موقع ملتا ہے۔ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اور غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ اور آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ وہ میرے پاس نہیں، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا، وہی حق بیان کرتا ہے، وہی فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یعنی اہل مکہ دھمکی دیتے اور کہتے کہ لے آؤ عذاب، تو جو اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے بھی وہ جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں محفوظ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کا صرف 1% حصہ جو ہے وہ جانا گیا ہے اور باقی ہمارے علم میں نہیں ہے، تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی بڑا حصہ علم سے باہر ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس لیے دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہم لوگوں کے علم سے متاثر ہو جاتے ہیں، اگر کسی نے PhD کیا تو ہم اس کو فوراً مان لیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے بارے میں ہم کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس لیے جو بات وہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو
پتہ ہوتا ہے کہ ہر دانہ کون کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور ہمارا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفا دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، اور پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کل کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے۔ یہاں موت کا منظر بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ اس کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کے حنوط یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس کی روح کو اس سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوط مال دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی، اور اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن نصیب کرے اور روشن چہرے والے فرشتوں سے ہمیں بھی ملوائے، اور ساری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کی حقیقی مالک ہے، سن لو حکم اسی کا ہے، اور وہ سب حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلد ہے، حساب لینے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں، تمہیں خشکی اور سمندر کی طریقے سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے، یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں، اس سے ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ آپ کہتے ہیں، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے تاکہ وہ سمجھے۔ یعنی آپس کی لڑائیاں بھی عذاب کی شکل ہیں، جیسے خاندانوں میں یا اداروں میں یا مساجد میں لڑائیاں، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، بہت ہی جلد تم جان جاؤ گے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں گے ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں، اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرنے والی مجلسوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، خواہ کوئی مومن ہو یا کوئی کافر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بحث مباحثہ کی چیز نہیں ہے، اعتراض کرنے والی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کریں اور بیوقوفوں سے بحث کریں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ جہاں علم سیکھنے کے بہت سے فضائل ہیں، وہاں غلط مقاصد کے لیے علم سیکھنا عذاب کا باعث بھی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی آیات سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا۔ بھلی بات بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے ذمہ نہیں ہے جو بیچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ یعنی بعض کا لوگ قرآن پڑھ کر ان میں سے غلط مطلب نکالنے لگتے ہیں، ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اسی کا حال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو صحیح روپ پر نہیں لیا جاتا، اس کے من مانے مطلب پہنائے جاتے ہیں، تو انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔
تو غلط کام کرنے لگتا ہے، اس لیے نصیحت کرنا فرض ہے۔ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے، اور جن کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہے کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا، یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے ہلاکت میں ڈالیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہاں دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دین جھگڑے اور بحث و مباحثے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی چکا چوند نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور اب وہ دنیا کو حلال کرنے کے لیے اور زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ قرآن جیسا ہے ویسا ہی لینا چاہیے، من مانی تعویلوں اور اس کے مطلب نہیں نکالنے چاہیے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مسائل پیدا کرنے کا سبب ہے۔ آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رکھی ہے۔ اس کی معنی جیسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران ہو اس کے ساتھیوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں، اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع اور فرما بردار بن جائیں، یعنی گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لاتی ہے، بندوں کی باتیں اور فلسفے ہدایت کا باعث نہیں بن سکتے۔ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا، تو اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا، وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ہر جگہ اس کے مزاج کے مطابق آتا ہے کہ یہ سورج چونکہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمان و زمین کی عظمت اور سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کی زندگی بہترین نمونہ تھی۔ اس لیے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے یا ان کی زندگی کا طرز عمل سامنے آئے تو اس پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے، اور کیا خوبیاں تھیں جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دوست بن گئے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیں کیسے وہ کائنات کی تخلیق سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں نے ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ مشرکین قریش مانتے تھے، اس لیے ان کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں پڑ گئے ہو۔ اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر ان بتوں کی مار پڑے گی، تو یاد رکھیے خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم شریک بناتے ہو۔
جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے نہیں ڈرتے جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو، سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں خیر جاتی رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کام کر کے وہ چلے گئے، لیکن ان کی ہر نسل میں سے پیغمبر آتے رہے، اور کتنا بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ تھا۔ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بس اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے، پھر اولاد بھی سنور جائے گی، اس کے بعد نسلوں میں بھی خیر ہی آتی جائے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آتی گئیں، لیکن اس کے بعد انعام بھی ملے، اور وہ انعام نیک اولاد کی شکل میں تھا۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اور زکریا کو، یحییٰ کو، اور عیسیٰ کو، اور الیاس کو بھی سب کے سب صالحین تھے، اور اسماعیل کو، یسوع کو، یونس کو، لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی۔ اور ان کے بعض آباء و اجداد کو، ان کے بعض اولادوں کو، ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسی کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑیں اور وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ کیا یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے نہیں پہچانا کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر پہچاننا کیا ہے کہ اس کو جاننا۔ اللہ کو جاننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری کائنات کی کتاب جو اس نے تخلیق کی، اس پر غور و فکر، یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی خالص صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور وہ جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب اور اسود انسا نے جو نبوت کے دعوے کیے تھے کہ ہماری طرف بھی وحی آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ حالانکہ موت کے وقت قبر میں آخرت کے عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ الجوم سے مراد جان نکلنے کا دن جو ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہو اسے اللہ کے ذمہ لگا کر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں دین کو بدل دینا بدترین ظلم ہے۔ یہاں غیر مومن کی موت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتیں اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر آتے ہیں
اور جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں وہ حد نکاح تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر ان کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ نفس خبیثہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں، اور فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آگے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر شخص موت کے وقت اکیلا ہی جاتا ہے اور قبر میں بھی اکیلا ہی ہوگا۔ دنیا میں بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آئی تو فوراً ہی کسی کے پاس چلے گئے تاکہ ہمیں مشکل کا حل نظر آ جائے، تو اصل میں دنیا میں بھی اللہ ہی مشکلات سے نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس آگ سے بچے، خواہ وہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ بچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے، ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری فصلوں کو اگانے کے کام لیے جاتے ہیں، اور کس موسم میں کون سے بیج بونے ہیں، کون سی فصل ہونی چاہیے۔ پچھلے زمانوں میں سائنس نے تو اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اور لوگوں کے مشاہدات اور تجربات ہی بھی اتنے نہیں تھے۔ اسی طرح سمندروں کے سفر میں رہنمائی ستاروں سے لی جاتی تھی۔ تقریباً 4000 سال پہلے تجارت کی غرض سے قوم نے سمندری سمت شناسائی حاصل کی تھی، پھر وہ ستاروں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنی سمت کے مطابق چلنا شروع کیا۔ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا نہیں ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، بس ایک قرارگاہ ہے، ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی اور ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اسے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے اس کے گابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ اس کے پھل کو دیکھو، جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مومن کی عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے، یعنی کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور کرنا چاہیے کہ کہاں سے آئی ہے، کس نے اگائی ہے، کیا کہ اس کے فائدے ہیں۔ کبھی ہم نے کھانے کی چیز کو دیکھ کر یہ چیز سوچی کہ یہ کتنے ہاتھوں سے گزر کر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے، بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا موجد کون ہے؟ اور اس کی کوئی اولاد پھر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئیں، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے، جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے،
اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں، اور اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اور آپ کہتے ہیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھٹکنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں قرآن، نماز پڑھنا، اپنی عبادات کرنا آسان فرمائے، تو ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں گھروں میں اللہ تعالیٰ ان کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کھانوں میں، ہماری کمائیوں میں برکت ہی برکت رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں پڑھنے پڑھانے والا بنا کر رکھے، ہمارے لیے قبر میں روشنی بنانے والا ہمارے لیے رکھ دے، اور ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں پل صراط پر چلنا آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہو اور آخرت میں بھی نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔